الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اس اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس کی مرضی ہوئی تو پوری دنیا رک گئی، لاک ڈاؤن ہو گیا، اور ایک مرتبہ پھر اس کی مرضی ہوئی، منشا ہوئی تو دھیرے دھیرے دنیا اپنے رفتار پر آنے لگی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر سانس کے بدلے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے
تب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جمعہ کے دن خاص طور پر اور ہفتے کے باقی دنوں میں عام طور پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا چاہیے. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام اور روزے کے مسائل بتائے. فرمایا رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ نہ سمجھنا کہ روزے صرف تم پر فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اور روزے کی فرضیت کا مقصد کیا بتایا؟ 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسی بیکار میں تو نہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ 14 گھنٹے بھوکے رہو پیاسے رہو، بس میں چاہتا ہوں بھوکے رہو پیاسے رہو. نہیں، کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. غور سے سنیے گا، پورے رمضان کا خلاصہ یہ، پورے روزوں، تمام عبادات، تمام قیام، تلاوت، ساری نیکیاں جو ہماری ہیں، جو ہم محنت کرتے ہیں، ساری محنت کا خلاصہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے. ہے کیا رمضان؟ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، اور اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد ہمیں کس چیز کی ڈگری ملتی ہے؟ تقوی کی ڈگری. اگر ہم 1 مہینے کا کورس مکمل کر لیں، 1 مہینے کی ٹریننگ مکمل کر لیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہمیں اس مہینے کو مکمل کرنے کے بعد بھی اگر تقوی کی ڈگری نہ ملے، تقوی ہمارے دلوں میں نہ پیدا ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں نہ پیدا ہو، تو گویا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہوں گے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس سے پہلے آپ کو ایسا نہیں دیکھا گیا، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل آئے، پہلی سیڑھی پر پیر رکھ رہا تھا تو جبرائیل نے کہا کہ تباہی ہو، بربادی ہو شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا لی. آپ کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. جبرائیل نے کہا دوسری سیڑھی پہ چڑھتے وقت کہ تباہی ہو، بربادی ہو شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی. آپ کہیے آمین. اللہ کے رسول نے کہا آمین. تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ تباہی اور بربادی ہو شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. آپ کہیے آمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو ہم 1 مہینہ تقریباً ختم ہونے آیا اور 1 مہینے کی ٹریننگ پوری چلی. خوب ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحیں پڑھی، قیام اللیل کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیا. اور اس کے بعد بھی اگر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، چاند دکھ جائے عید کا، اور ہمارا روٹین بدل جائے، ہماری زندگیوں کا نقشہ بدل جائے چاند دکھتے ہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینے کی ٹریننگ کا ہمارے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا. صرف کھائے پیے، خوش ہوئے، اپنے آپ کو تھکایا، خوب محنت کی، فارمیلٹی ادا کی، کچھ حاصل نہیں ہوا.
تو روزے کا مقصد، میرا اصل ٹاپک یہ نہیں ہے، میرا اصل ٹاپک عید کے احکام و مسائل ہے، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ہم متقی بن جائیں. اور یہ رمضان ختم ہونے کے بعد پتہ چلے گا، چاند دکھنے کے بعد، کہ ہم کتنے متقی ہیں. رمضان چاند دکھنے تک ہم رہتے ہیں متقی، اس کے بعد ہمارا روٹین ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا ہم سال بھر ہمارا کانٹریکٹ ہے شیطان سے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی کانٹریکٹ ہے شیطان سے، پھر چاند دکھتے ہم اندر آئے اور چاند دکھتے ہی باہر چلے گئے. تو ابھی اگر ہم سے پچھلے دنوں میں غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، صحیح سے محنت نہیں کر پائے، صحیح سے عبادتیں نہیں کر پائے، تو ابھی وقت ہے. کیا پتہ اللہ رب العالمین کس گھڑی ہماری دعا کو قبول کر لے. ابھی ایک طاق رات بھی باقی ہے، شب قدر بھی باقی ہے ایک رات. تو ہم خوب عبادتیں کریں. اگر ہم نے رمضان کا استقبال اچھی طرح سے نہیں کیا تو کم سے کم ہم رمضان کو روانہ تو اچھی طریقے سے. مہمان آیا، اس کے استقبال کے وقت ہم مشغول ہو گئے، ہم نے دھیان نہیں دیا، لیکن کم سے کم ہم اتنی کوشش تو کر لیں، مہمان ابھی ہے، اس کی اچھی سے خاطرداری کر لیں اور اس کو اچھے سے روانہ کریں، تاکہ رمضان کا روزوں کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم مہینے کی گنتی پوری کرو، اور مہینے کی گنتی پوری کرنے کے بعد اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پر شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کر سکو. جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم سب عیدگاہ جاتے ہوئے جو تکبیر کہتے ہیں، اسی تکبیر کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے. حضرات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے. 2 سال کی آزمائش سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان کا موقع دیا. ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان آیا اور ہمیں ہر طرح کی چھوٹ ملی. گزشتہ 2 سالوں میں ہمارے ساتھ آزمائش تھی، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، سختیاں تھیں. ہم مسجدوں میں آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح کی چھوٹ دی، ہر طرح کا موقع دیا. ہم نے اپنی طاقت کے مطابق جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و خیرات کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے. ایک اہم مسئلہ جو جمعہ کے درمیان ہوتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب امام منبر پر چڑھ جائے تو اس کے بعد ہمیں کسی طرح کی کوئی بات چیت، کوئی اشارہ، کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف دھیان سے خطبہ سننے کی اجازت ہے. خطبہ سننے کو کہا گیا. جیسے اذان، امام منبر پہ بیٹھ گیا، اس کے بعد کوئی بچہ بات کر رہا ہے، کوئی آ کے سلام کر رہا ہے، کوئی کسی کو جگا رہا ہے، کوئی کسی کو بتا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں خطبے کے درمیان ممنوع ہیں. کیوں؟ کیونکہ خطبہ دھیان سے سننا ہے. اس لیے اگر ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں لگیں گے تو خطبہ سننے میں یا بیان سننے میں مسئلے پڑیں گے، اور کچھ چیزوں سے ہو سکتا ہے ہمارا دھیان ہٹ جائے اور ہم کچھ چیزیں ضائع کریں. لہٰذا اگر کوئی سو رہا ہے آپ کے پاس میں، کوئی بچہ شور کر رہا ہے، بچے کو اشارے سے خاموش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جمعہ کے خطبے کے درمیان. لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہم کوتاہی کرتے. اور ویڈیو بھی اگر بنانا ہے تو اذان سے پہلے ہمیں ویڈیو چالو کر دینا ہے. اذان ہونے کے بعد امام کے منبر بیٹھنے کے بعد ہم کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ واضح طور پر ہمیں حکم دے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. حضرات، ہر سال عید آتا ہے، عید کے احکام و مسائل ہمیں بتائے جاتے ہیں. اکثر مسائل ہمیں عید کے تعلق سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تذکیر ضروری ہے، یاد دہانی ضروری ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا احکام ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ کیا غلطیاں ہیں جو ہم سے عید کے موقع پر ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی چیز جو وہ یہ کہ عید ایک مذہبی خوشی ہے، اور عید منانے کو عبادت قرار دیا گیا. عید ایک مذہبی خوشی ہے اور عید منانے کو
عبادت قرار دیا گیا ہے اور اس خوشی کے اظہار کی تعلیم بھی دی گئی، یعنی جو خوشی ہمارے دل میں ہوتی ہے اسے ظاہر کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام بہادری کے مسابقے کرتے تھے، بہادری کا کرتب کرتے تھے عید کے دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عید کے دن بچے شعر پڑھ رہے تھے تو ڈانٹ دیا تھا کہ مت پڑھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ نہیں، آج رہنے دو، آج کچھ مت کہو، کیونکہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو عید ایک مذہبی خوشی کا دن ہے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم عید کی خوشی کو منائیں۔ عید کے مختلف طریقے جو بھی جائز حد ہے، جائز حد میں رہ کے ہم منا سکتے ہیں، جائز حد سے باہر نہ جائیں۔ دوسرا مسئلہ کہ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ صحابہ کرام پابندی سے غسل کرتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حیثیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس حیثیت اور طاقت کے مطابق اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے۔ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو نیا کپڑا پہنے، یہ بہتر ہے، لیکن حیثیت کے مطابق انسان کو اچھے اور پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے عید کے دن۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بازار میں ایک کپڑا دیکھا۔ وہ کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوڑا آپ لیجئے، اور آپ کے پاس جب وفود آئے، کوئی ڈیلیگیشن آئے یا عید کے موقع پر، آپ اس کپڑے کو پہن لیا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ جوڑا متقیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کپڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے دکھانے کے لیے، وہ ریشم کا کپڑا تھا، اور ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جوڑا متقیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقی دو باتوں پر نکیر نہیں کی، باقی دو باتوں پر ٹوکا نہیں۔ جو دو باتیں حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ اس کپڑے کو آپ جب کوئی وفد آئے تب پہن لیں اور عید کے موقع پر پہن لیں، تو ان دونوں باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ٹوکا۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے، آپ کے پاس کوئی قافلہ آئے، کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے، تو آپ اچھا کپڑا پہن لیں، اور عید کے موقع پر آپ اچھا کپڑا پہنیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بہتر بات ہے۔ نمبر 4، عیدگاہ جاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر عیدگاہ جاتے تھے۔ یہ سنت سب کو معلوم ہے، کھانے پینے والی سنت ہمیں زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہم غلط کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عیدگاہ جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھا کر عیدگاہ جاتے تھے۔ تو یہ جو حکم ہے تاک کھجوروں کا، یہ صرف عید الفطر کے ساتھ خاص ہے۔ یہ حکم صرف عید الفطر کے ساتھ خاص ہے، سال بھر نہیں۔ ہم سال بھر یہ کہیں کہ تاک کھجوریں کھانا سنت ہے، تاک کھجوریں کھانا سنت ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تاک کھجوریں کھانا سنت ہے عید الفطر کے دن، باقی دنوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاک کھجوریں کھانا ہی سنت ہے۔ تاک کھائیں، تاک اللہ رب العالمین کو پسند ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری زبان سے بار بار یہ کلمہ نکلے کہ تاک کھجوریں کھانا سنت ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ عام طور پہ جب بھی کھجور نکلتا ہے، کھجور لوگ کھاتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں میں تو 3 کھاؤں گا، کیونکہ 3 کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاک کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کوئی غلط بات نہیں، سنت ہے، لیکن صرف وہ اس موقع کے ساتھ خاص ہے، عید الفطر کے ساتھ۔ یہ بات واضح ہونا چاہیے۔ 5واں مسئلہ، عیدگاہ اگر ہمارے گھر سے قریب ہے، عیدگاہ آپ کے گھر سے قریب ہے، یا جہاں بھی عیدگاہ میں اگر نماز نہیں ہوتی، جہاں بھی آپ عید مسجد میں اگر پڑھتے ہیں، تو پیدل جانا سنت ہے۔ پیدل جانا سنت ہے۔ اگر آپ کا گھر قریب ہو یا اتنا دور ہو
کہ آپ جانے کی طاقت رکھتے ہیں, پیدل آنے کی طاقت رکھتے ہیں, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے, آپ کی ترجیح اور پرائرٹی ہونا چاہیے کہ ہم پیدل ہی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں, تو عبادت کرنے کے لیے جتنی زیادہ سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ عید گاہ ہم جاتے ہیں نماز کے لیے, مسجد جاتے ہیں, تو نماز پڑھ کے جب ہم لوٹیں تو راستہ بدل کر لوٹنا بھی یہ سنت ہے. یعنی ایک راستے سے ہم جائیں اور دوسرے راستے سے ہم لوٹیں. اگر بہت قریب ہیں تب بھی کوشش کریں کہ تھوڑا سا ہم راستہ چینج کر کے گھر لوٹیں, تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے راستہ بدلنے والی عید کے دن, وہ ہم پوری کر سکیں. آٹھواں مسئلہ, عید کی نماز مسجدوں کے علاوہ میدانوں میں پڑھی جائے, عیدگاہوں میں پڑھی جائے. اور میدان اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے, رونق ہی الگ ہوتی ہے. تو اگر ہمارے پاس جگہ ہے, ہمارے پاس موقع ہے, ہمارے پاس ایسی جگہ ہیں جہاں ہم بآسانی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں, تو ہمیں کرنا ہی چاہیے. اگر نہیں ہے تو مسئلہ نہیں. اور عیدگاہ میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں نہ اذان ہے, نہ اقامت ہے, نہ کوئی نفل نماز ہے. عیدگاہ میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی, یعنی عید کے دن کوئی نفل نماز نہیں ہے عید سے پہلے. لیکن اگر ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں نماز, مسجد میں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں, تو ہمیں نفل نماز 2 رکعت پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ تحیۃ المسجد. کیونکہ مسجد کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اور آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے. بنا حدیث مشہور ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے اور بیٹھے تو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے. تحیۃ المسجد ہمیں پڑھ کر, جب بھی ہم باہر جائیں اندر آئیں, قیام اللیل میں ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں, پھر باہر چلے گئے, پھر آ رہے ہیں, تو ہم ویسے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں. اور اسی طرح ایک تحیۃ الوضو ہوتا ہے, یعنی جب بھی ہم وضو کریں تو اگر ہم 2 رکعت سنت ادا کر لیں تو یہ بہت بہترین عمل ہے. حضرت بلال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بلال کیا وجہ ہے کہ جنت میں اپنے آگے تمہارے کھڑا ہو, یعنی چپل کی آواز سنتا ہوں, کون سا عمل کرتے ہو, کون سی نیکی کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا ہوں, لیکن ایک عمل کی مجھے عادت ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت سنت پڑھ لیتا ہوں. تو کتنی اچھی بات ہے. رمضان میں خاص طور پر ہم زیادہ اکثر نماز کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ وضو کرتے رہتے ہیں, کبھی قرآن کے لیے, کبھی کسی اور چیز کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر وضو کریں تو ساتھ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی ادا کر لیا کریں, تو یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی. 9واں مسئلہ, عید کے دن صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب بھی صحابہ کرام عید کے دن ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو ہم لوگوں کی طرح نہیں صرف کہ ہاتھ ملائے, 3 بار گلے ملے اور سائڈ ہو لیے, ایسا نہیں. رسمی کوئی کام نہیں کرتے تھے. وہ جب بھی ایک دوسرے سے عید کے موقع پر ملتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے, تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال, کہ اللہ ہمارے اور آپ کی نیک اعمال کو قبول کر لے. کیوں؟ رمضان بھر, مہینہ بھر نیکیاں کی, مہینہ بھر عبادتیں کی, مہینہ بھر خود کو تھکایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی کمی رہ جائے, ہم سے کوئی کوتاہی رہ جائے اور ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں. اس لیے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے. صرف جشن نہیں مناتے, صرف خوشیاں نہیں مناتے, صرف عید مبارک کے اسٹیٹس نہیں چلتے تھے. ہمارے ہاں جیسی چاند رات یا ایک دن پہلے بھی لوگ واٹس ایپ پہ ایک دم برسات ہو جاتی, صرف عید مبارک, دعا کا پتہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام جب بھی ملاقات کرتے تھے ایک دوسرے سے تو دعا کرتے. انہیں ہمیشہ آخرت کی فکر تھی, ہمیشہ آخرت کی فکر تھی, کیونکہ معلوم ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے, ہم مسافر ہیں. تو ہمیں بھی جب ہم عید کے دن ایک دوسرے سے ملے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو یہ دعائیں دیں, تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال, کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے. تو اس چیز کا اہتمام کریں. حضرات, عید کی خوشی میں اسلام نے
خواتین کو خصوصیت کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی ہے. ویسے تو شریعت نے سال کے 12 مہینے میں مسلم خواتین کے لیے مسجد کے دروازے کھول رکھے کہ وہ آئیں، عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، 5 وقتہ نمازوں کے لیے وہ آ سکتے ہیں. سال کے 12 مہینے میں اسلام نے عورتوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے. لیکن عید کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ لوگ عیدگاہ جائیں، اور یہاں تک کہ حیض والی عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عیدگاہ جائیں، نماز میں شامل نہ ہوں لیکن دعا میں شامل ہوں، کیونکہ وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو عورتوں کو اہتمام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر اہتمام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوتاہی نہیں برتنا چاہیے اور خصوصی اہتمام کرنا چاہیے عورتوں کو. بس عورتوں کے لیے یہ بات اہم ہے کہ چاہے مسجد آئیں، چاہے عیدگاہ آئیں، سادگی کے ساتھ آئیں، زیب و زینت اختیار کر کے نہ آئیں، بن سور کرنا آئیں، زیورات، خوشبو، پھول بے پردہ نہ آئیں. ایسا آنا جائز نہیں ہے، اور ایسے آنے سے بہتر ہے نہ آنا. ایسی زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں عورتیں جو برقعے سے ڈھک جائے. ایسی زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں جو برقعے سے ڈھک جائے. لیکن بہتر یہ ہے کہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں تو آئیں، سادگی کے ساتھ عبادت کریں، عبادت کر کے گھر لوٹیں تو زیب و زینت اختیار کر لیں. کوئی نہیں. ایک خاص حکم جو ہمیں عید کے مناسبت سے دیا گیا ہے وہ صدقۃ الفطر کا ہے. ہمیں اکثریت صدقۃ الفطر کی اہمیت کو جانتی ہے. صدقۃ الفطر ہر مسلمان، بالغ، عاقل، چھوٹے بچے، مرد، عورت، سب پر فرض ہے. یہاں تک کہ اگر عیدگاہ جانے سے پہلے بھی کسی بچے کی ولادت ہو جائے تو اس بچے کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے روزوں کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے روزوں میں جو کمیاں رہ گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو خطائیں ہو گئیں، اللہ رب العالمین اس صدقہ فطر کے ذریعے سے ہماری ان کمیوں کو، ہماری ان خطاؤں کو پاک کر دے گا. اور دوسرا طعمۃ للمساکین، کہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے تو یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہو جائے گا. عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے تو خوشی کا حق صرف امیروں کے پاس نہیں ہے، سارے مسلم معاشرے کو خوشی کا حق ہے. تو سارا مسلم معاشرہ خوش ہو، اس لیے یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہو جائے گا، ان کا چولہا جل جائے گا، وہ بھی عید کے دن خوش ہو جائیں گے، وہ پریشان حال نہیں رہے. وقت کیا ہے صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا؟ جو بہترین وقت ہے وہ یہ کہ چاند دکھنے سے، مغرب سے عیدگاہ جانے سے پہلے تک. لیکن شریعت نے 1-2 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنے کی اجازت دی ہے. صحابہ سے اس کا عمل ثابت ہے. اور 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو اناج وغیرہ دیا جاتا ہے. ایک بات، بہت سے لوگ قیمت دیتے ہیں، بہت سے لوگ اناج دیتے ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان بھی، یہ قیمت دی جائے، اناج دی جائے. تو بہتر یہ ہے کہ اناج دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. قیمت اگر دیں گے تب بھی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بہتر اناج دینا ہی ہے، کیونکہ حدیث میں اسی چیز کی بات آئی ہے. تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور ہم بس یہی کوشش کریں کہ جتنے دن ہمارے بچے ہیں خوب عبادتیں کر لیں، خوب محنت کر لیں، کوتاہی میں نہ پڑیں، صرف شاپنگ نہ کرتے رہیں. تھوڑا سا موقع ہے، عبادت کر لیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، ورنہ ہمارے رمضان کا مقصد ضائع ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں،
مظلوم ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کروا دے، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔